ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی بحیثیت خواتین کے کہ غیبت امام میں ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. بہت بہترین انداز میں ہماری سسٹر نے ہمیں بہت کام والی باتیں بتائی ہیں جو ہمارے دل میں اتر گئی ہیں. تو ہماری غیبت امام میں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اس میں سے ان ذمہ داریوں میں سے جو ہے ہم عوام الناس کی کس طرح سے تربیت کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی آپ نے یہ بات جو ہے وہ پوچھی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ایک پہلو ہے امام کی غیبت میں کہ عوام الناس کی کس طرح تربیت ہو. اس بات کو میں اس طرح سے شروع کرتی ہوں کہ امام جعفر صادق کا قول ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے وہ شخص ما سوائے اس کے کہ جو طالب علم ہو یا عالم ہو. تو یعنی علم کی کس قدر اہمیت ہے اس گھرانے میں، کس قدر اس کا رتبہ ہے کہ امام خود کہہ رہے ہیں کہ میں ناپسند کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو نہ تو علم حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو علم پہنچاتے ہیں. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو تعلیم و تربیت اس گھرانے کا جو ہے ہمیشہ سے اولین مشن رہا ہے، ہمیشہ سے. اور جب بھی زمانے کے حوادث سے پریشانیوں سے ائمہ کو جب بھی فرصت ملی ہے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اس لوگوں کی تعلیم و تربیت پہ جو ہے وہ دی ہے. اور یہ بھی کہ علم کے ساتھ عمل، جیسے ابھی سسٹر نے فرمایا کہ علم کے ساتھ عمل اور تزکیہ نفس کی تعلیم، یہ اس گھرانے کا وتیرہ رہا ہے. تو اس غیبت کے زمانے میں کیونکہ امام کی ظاہری طور پر تو موجودگی نہیں ہے، لیکن ہم اس غیر موجودگی میں ہمارے پاس اتنا ذخیرہ ہے کتابوں کا، احادیث، اقوال، تاریخ ائمہ، ان کی طرز زندگی، ان کے کردار، ان سب کے بارے میں جن سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں یا مولاناؤں سے، ان سے ہم باقاعدہ اس کے سلسلے میں درس لے سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے خود جانیں، جیسے ابھی بتایا کہ اپنی کردار سازی، اپنی اویئرنیس، اپنی نالج جتنی آپ زیادہ بڑھائیں، اس کے بعد یہ آپ کریں دوسروں کو پاس، کیونکہ اس ذریعے سے جو ہے وہ معاشرے کی، آپ کے ارد گرد کے جو ماحول ہے اس میں جو ہے وہ بہتری پیدا ہوگی. تو معصوم کا یہ بھی قول ہے کہ علم سے زیادہ اپنے عمل سے تبلیغ کرو. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اس کی مثال اگر ہم دیکھتے ہیں تو بھری ہوئی ہیں مثالیں ہمارے ائمہ طاہرین کے گھرانوں میں. اور ایک چھوٹی سی مثال کربلا کا میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کربلا کے واقعے کا، جس میں امام حسین کی پوری جو ہے وہ فوج پیاسی رہی اور جناب حر کی جو فوج ہے وہ سیراب ہو گئی. لیکن پھر جیسے حضرت حر کو جو شہادت نصیب ہوئی، وہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی بھی نصیب میں اس طرح کی شہادت دے کے جناب فاطمہ زہرا کا رومال ان کے سر پہ تھا. تو معصوم کا یہ قول ہے کہ علم سے زیادہ اپنے عمل کے ذریعے سے تبلیغ کرو. اور ہر مومن کا فرض ہے کہ چاہے اس میں تربیت گھر والوں کی ہو، آس پاس کے لوگوں کی ہو، معاشرے کی ہو، لیکن اپنے عمل کو اس طرح سے بلند کریں اور یہ کوشش جو ہے وہ ہمیشہ جاری رکھیں کہ اور بہتر، یہ یعنی رکنی نہیں چاہیے، اس کو آپ دن بدن جو ہے وہ بہتر کرتے جائیں. اور چاہے وہ آپ انفرادی طور پہ کریں، آپ ایک شخص سے بھی شروع کر سکتے ہیں، چاہے آپ اجتماعی آرگنائزیشن میں کسی میں شامل ہو جائیں یا کوئی کسی قسم کا درس و تدریس کا جو ہے وہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ گروپ بنا سکتی ہیں، اس میں کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کردار معصومین کو اپناتے ہوئے لوگوں کی تربیت کرنا، ائمہ کے کردار کو لوگوں سے متعارف کرانا، اور سب سے ضروری جو آج کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ امام زمانہ کے عالمی انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے کہ یہ سب سے بڑی تربیت ہوگی اس وقت کی کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے جو ہے وہ تمام تربیت اور جب ان کی جو اعتراف ہے اور معرفت ہے وہ لوگوں میں پہنچا دی جائے. یہ اس وقت کی ضرورت ہے. بہت بہترین. میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں علم کے حوالے سے گفتگو آپ نے کی کہ یہ گھرانہ، ہم وہ امت ہیں، ہم مدینۃ العلم کی امت ہیں، ہم باب علم کے جو ہیں وہ چاہنے والے ہیں، اور اگر ہم علم سے محروم رہیں تو یہ تو ہماری کم بختی ہے نا. بالکل ان کا قطرہ بھی ہمیں ملنا چاہیے. اور علم صرف اور صرف دینی نہیں، دنیاوی علم بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا دینی علم ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کو ڈاکٹرز بھی چاہیے ہوں گے، انجینئرز بھی چاہیے ہوں گے، ٹیچرز بھی چاہیے ہوں گے. تو ہمیں ہر طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. دنیاوی علم، ٹیکنالوجی آپ دیکھیں آپ کتنی ایڈوانس ہے، ہمیں ہر چیز سیکھنی ہے، ہر چیز جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، اور علم کے بغیر گزارا نہیں. جی بہت، کیونکہ امام اپنے چاہنے والوں کو امام چاہتے ہیں کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ٹاپ پر ہوں، ہر
فیلڈ میں, جو بھی فیلڈ ہو, ہر فیلڈ میں وہ ٹاپ پہ ہوں. جی یہ امام سسٹر سوری کالر بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, تو ہم ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں نظرت بات کر رہی ہوں برمنگھم سے. جی بہت ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں دیکھ رہی ہوں, بہت اچھے سے جا رہا ہے ماشاءاللہ. آپ جو امام زمانہ کے اس سے آگے کروا رہی ہیں, اور یہ صحیح بات ہے کہ کتاب حصائف فاطمیہ میں آیا کہ امام مہدی کی حکومت میں 13 خواتین جو ہے وہ ہوں گی جو زخمیوں کا معالجہ کریں گی اور جو زندہ کی جائیں گی دوبارہ, جو واپس آئیں گی, اور ان میں سے ایک حضرت عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ بھی ہوں گی. یعنی عورتوں کا بہت کردار ہے امام زمانہ کی غیبت کے اندر, اور ہر عورت اپنے گھر سے اپنے بچوں کی تربیت کر کے جو ہے وہ امام کی غیبت میں بالکل شامل ہو سکتی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ بےحد بہترین ہے. بزم نساء میں میں ایک شعر جو ہے وہ اس میں بولنا چاہوں گی امام زمانہ کی شان میں. حجت نہ ہو زمیں پہ نگل لے تجھے زمین, اس نعمت ولی میں ہر ایک شے شریک ہے. انکار کر رہا ہے تو مہدی یہ دین کا, تیری تو زندگی میرے مہدی کی بھیک ہے. مذراب سے جو مسلسل اناج ہے بشر بشر اسے ہر صبح و شام کھاتا ہے. جو منتظر نہیں شوقت ظہور مہدی کا, قسم خدا کی وہ رزق حرام کھاتا ہے. سبحان اللہ. امام کے لیے جو ہم کہتے ہیں اجل اللہ تعالی فرجت, اس کے لیے کہ مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے, ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے. پھر سجدہ حسین کی حاجت ہے دین کو, آجا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے. سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا ملے, لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے. پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین, ہاں اب بھی کربلا کو تیرا انتظار ہے. بندوں کی عاجزی تیرے شایان گر نہیں, آجا تیرے خدا کو تیرا انتظار ہے. قابض ہے اب طلب جو فدق کی زمین پر, ان کے لیے سزا کو تیرا انتظار ہے. مسکین اور یتیم و اسیروں کا دور ہے, قرآن کی حل عطا کو تیرا انتظار ہے. اللہ گن چکا ہے بنوہا میں جب تجھے طے ہو گیا, کسا کو تیرا انتظار ہے. بے چین ذوالفقار ہے بےتاب مرتجس, عباس با وفا کو تیرا انتظار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت بہترین. یہ ہماری بہن برمنگھم سے بات کر رہی تھی, بہت ہی بہترین منقبت سنا رہی. جی جی سسٹر, میں پرسنلی نزہت کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اتنے خوبصورت انداز میں نزہت نے اپنا بہت ہی خوبصورت ان کا مخصوص انداز ہے جس میں یہ شاعری کرتی ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ سے علم نالج رکھتی ہیں. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی نزہت کا کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ جی بالکل عزت بخشی اور اپنا حصہ ڈالا, اور ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت کلام پیش کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے نزہت, بہت شکریہ. جی بالکل, جی بس اللہ میاں جزائے خیر دے آپ کو. جی چھوٹا سا قصیدہ میں بھی, کیونکہ ہم منتظر ہیں امام کے, تو آپ سب کی اجازت سے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں. بے شک امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں, یہ انتظار عبادت گزار کر, کیونکہ ہمارا انتظار جو ہے عبادت ہے. اور ابھی ثواب کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. وہ آئیں گے انہیں آنا ہے, آنے والے ہیں, یہی ہمارا یقین ہے کہ وہ آئیں گے انہیں آنا ہے, آنے والے ہیں. نظر جمائے ہوئے سب زمانے والے ہیں, سبحان اللہ. انہی کے وعدے پہ ہم اعتبار کرتے ہیں, امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں, سبحان اللہ. اور عریض نظر کیے جا رہے ہیں سال با سال, عریض نظر کیے جا رہے ہیں سال با سال, انہی کو بیچتے ہیں لکھ کے اپنے قلب کا حال. اور یہ الاجل کی جو ہم سب پکار کرتے ہیں, امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں, سبحان اللہ. اور یہ آخری ہے محمد, یہ بارواں ہے علی, یہ آخری ہے محمد, یہ بارواں ہے علی, انہی کے قبضہ قدرت میں ہے قیامت بھی. بالکل یہ ہمارا یقین ہے کہ یہ زمین جو ہے قائم ہے امام زمانہ کی وجہ سے. جس دن ان کا جو ظہور ہوگا قیامت آ جائے گی. یہ خشک پیڑ کو بھی سایہ دار کرتے ہیں, امام عصر کا ہم انتظار کرتے ہیں. بے شک, بہت ماشاء اللہ. جی سسٹر, اب آپ کوئی منقبت ہمیں سنانا چاہیں تو. میں ایک اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی. ایک بڑی خوبصورت جناب ابو طالب
ضرور سبحان اللہ، جن کے جی جی بالکل، احسان کو یہ امت بھول نہیں سکتی. نہیں بھول سکتی. بالکل. میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گی اور ایک چھوٹی سی نظم اپنے ناظرین کی اور آپ کے نظر کرنا چاہوں گی. سسٹر ایک کال آ گئی ہے تو پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف پہلا حق ان کا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہنا چاہتی تھی کہ آپ کا ٹاپک بہت ہی لاجواب ہے. بہت شکریہ بہن, آپ اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ فاطمہ میرا نام ہے. جی جی اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جس طرح کی کہا ہے کہ اپنے کردار سے آپ لوگوں کو منوا سکتے ہیں, تو میں ایک آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی. حالانکہ میرے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ میں حجاب کے ساتھ کام کرتی ایسی جگہ جہاں پہ کہ صرف اور صرف دور ہے, لیکن اب ہوتی جا رہی ہے یہ بات. اور آپ ذرا سا اونچا بولیں گے, آپ کی آواز بہت صاف نہیں آ رہی ہے. اچھا اب آ رہی ہے؟ جی بالکل, جی جی آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل, بہت بہترین. جی شروع کریں. اب آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ہاں, آپ اپنی بات کو جی جاری آپ رکھیے. بسم اللہ کیجیے بہن. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہے ولادت امام عصر جس دن تھا اس سے ایک دن پہلے جو ہے ایک انگلش لیڈی کی جو میری کلائنٹ ہے, انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا حجاب پہننے پہ. حالانکہ وہ میری کلائنٹ تھی, ڈرنک تھی, اور انہوں نے بہت برا بھلا کہا. تو میں بہت ہی اپسیٹ ہوئی اس بات سے, اور مجھے نیند نہیں آئی اس رات, اور بہت افسوس بھی ہوا. لیکن پھر دوسرے دن جو ہے انہوں نے اپولوجائز کرا, لیکن انہوں نے زخمی مجھے بہت کرا اس بات سے. لیکن جس دن پیدائش کے امام زمانہ تھی, 2 اور انگلش لڑکیاں آئیں اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمیں آپ کی مینرزم بہت پسند ہے, اور ہم جو ہے ہمیں بتائیے ہم کہاں جائیں, ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. کی انتہا نہیں رہی کہ جو ہے خدا نے اور امام نے تحفہ دیا اس دن کے, وہ خود فارورڈ آئے کہ ہمیں جو ہے بتائیں ہم کہاں جائیں, کس سے ملیں, اور ہمیں بتائیے. بہت تو میں بہترین یہ بات شیئر کرنا چاہتی تھی. اور اب جو ہے میری جو ساس ہے میری امی, وہ آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ, بسم اللہ. جی بہن بسم اللہ کیجیے. ان کے ساتھ ہے کوئی جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا, ان کی والدہ میرا طالب علم. جی جی ضرور. جی ہلو جی جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بزم نساء میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں جگنتی بول رہی ہوں, میرا نام فاطمہ. السلام علیکم. میں کچھ سنانا چاہیے امام جی زمانہ کے بسم اللہ, بسم اللہ. بعد میں جب نہیں ہے مجھ کو حکم خالق یکتا بھی. سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے صاحب. اچھا, کیسے کر لوں سامنے آنے کا میں وعدہ ابھی. مولا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. مجھ سے چھپنے کا تو شکوہ کر رہے ہو تم, مگر ہے ادھورا ہی تمہارا ذوق نظارہ بھی. دل تو آمادہ ہے تیرا پیر ہوئے غیر پر, لگتے ہے آجا ابھی آجا ابھی آجا ابھی. بالکل میں تمہارے درمیان میں موجود رہتا ہوں, مگر ہے تمہارے ہی نگاہوں پر پڑا پردہ ابھی. بے شک بے شک. کر کے دیکھو تو ذرا پیدا عقیدت کی نظر, تو اسی محفل میں دیکھو گے میرا جلوہ بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم بھی بن جاؤ اگر سلمان صفت میں سم کی نظر, میں چلا آؤں لٹ کر غیب کا پردہ بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی اٹھوں گا ابن حیدر کی طرح, راستہ دے دے گا بڑھ کر خانہ کعبہ بھی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مسترب تم ہی نہیں میں بھی ہوں بے حد مسترب, مجھ کو تو لینا ہے جس کے خون کا بدلہ بھی. سبحان اللہ. بے خبر ہو جاؤں میں بھی گر تمہارے حال سے, پیس کر رکھ دے تمہیں لمحوں میں یہ دنیا بھی. بے شک. میرے ہی غیبت سے آخر شک ہے تم کو کس لیے, جب مسیح و خضر بھی آنے کو باقی ہیں ابھی. شکریہ بہت خوب, بہت بہترین آپ نے کلام پیش کیا ماشاءاللہ سے. جی بالکل. اور یہ بھی دیکھیے کہ ہماری جو کالر آئی تھیں ابھی, تو انہوں نے کتنا اچھا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ وہ ان کو حجاب کی وجہ سے کتنا زخمی کیا گیا, میرا مطلب ان کا دل زخمی کیا گیا
کہ حجاب کے بارے میں جو کچھ بھی جس نے بھی کہا، لیکن پھر انہوں نے امام سے جو بھی بات کی، جو بھی کچھ ہوا، لیکن امام نے ان کا تحفہ کیا دے دیا کہ 2 لڑکیاں آئیں اور ان سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہم کدھر جائیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. بالکل ان سے متاثر ہو، بالکل متاثر ہو مینرزم سے. اور یہی بات ہے، یہ بات کہوں گی کہ ہم لوگ بہت جلدی جو ہے وہ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں. جی بالکل. جب ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اٹھتی ہیں. بالکل. اور ہم لوگوں کا دل توڑنے میں تو ماہر ہو چکے ہیں، بالکل پرواہ نہیں کرتے. ہمیں احساس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یعنی ہم اپنی زبان کو جو ہے وہ اس سے دلوں کو توڑتے ہیں لوگوں کے. سوری سسٹر، آپ کی بات میں مجھے مولا علی کا یہ قول یاد آ گیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو 1 سال چاہیے ہوتا اپنی زبان کو سیکھنے میں. جی ٹھیک ہے، لیکن ساری عمر گزارنی پڑتی، تب اس کو پتا ہوتا کہ کہاں پر کس جگہ پر کیا بولنا ہے. اور یہ ہم لوگ بہت سارے لوگ، جو میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ نا علم ہے کہ واقعی کون سی چیز کہاں پر اور کس طرح سے بولنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارا ایک چھوٹا سا لفظ، چھوٹی سی بات کسی کی دل آزاری کر جائے، اور اس سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں. جی تو بس یہی ہے کہ اللہ میاں ہماری زبانیں بھی محفوظ رہیں، کہ خدا نہ کرے کہ ہماری زبان سے کسی کا دل دکھے. تو جی ایک کال ہے، کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. آپ کیا کہنا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ جس طرح سے. ہیلو جی آپ بولیے، ہم سن رہے ہیں. جی میں انلی بات کر رہی ہوں. اچھا آپ اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیجئے، پھر بات کرتے ہیں. جی اب ٹھیک ہے؟ جی اب ٹھیک ہے، اب آپ بات کیجیے. اوکے، بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. ماشاءاللہ سے آپ تینوں بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں. ہماری مہمان میزبان بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا امام زمانہ کو، ان کی غیبت میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور عورتوں کے حوالے سے جو آپ بھی بات کریں تھی کہ عورتوں کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے غیبت امام میں. تو آپ دیکھیں گے کہ کربلا کے میدان میں ہر ماں اپنے بچے کو کیا کہہ رہی تھی؟ وقت کے امام کی معرفت کروا رہی تھی، امام حسین علیہ السلام. بالکل جی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وقت کے امام کی نصرت کرنا اور امام کو جاننا کتنا ضروری ہے. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ایک آیت بھی ہے، من مات ولم یعرف امام الزمان نہیں فقد ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جس نے اپنے وقت امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا. چاہے جتنا بھی اس کے پاس علم ہو، اگر وہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا، امام کی معرفت اس کو نہیں ہے، تو اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہوگی. اور جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پریڈکشنز بھی ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور جو وہ جمعے کے دن ہوگا، بہت ساری نشانیاں ہیں، مگر خدا چاہے تو امام کا ظہور کل ہو سکتا ہے، آج ہو سکتا ہے، ابھی ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج نہیں ہوگا یا یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ یہ خدا کی مشیت ہے، یہ خدا کا ایک کام ہے. وہ جب اس کو انجام تک پہنچانا چاہے گا وہ پہنچا دے گا. تو جس طرح سے عورتوں کی اگر آپ بات کریں گی تو جناب زینب کا جب قافلہ شام کے بازار سے گزرا تو وہاں پہ ایک عورت نے چبوترے پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت نے کہا کہ اے حسین ابن علی، کیونکہ یہ ایک موٹیویشن ہے، چاہے ہمارے پاس کچھ نہ ہو مگر ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کچھ کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہی اپنی مدد شامل حال کر دیتے ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ اے حسین ابن علی، میں تمہارے خون کا انتقام لوں گی. ہیلو جی کی آواز آ رہی ہے، جاری رکھیے اپنی بات کو. ہاں، تو اے حسین ابن علی، میں آپ کے خون کا امتحان لوں گی، خون کا انتقام لوں گی، سوری. تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ تم ایک معمولی عورت، کمزور عورت حسین، اتنا بڑا یزید، اور اس کے خلاف تم جنگ کا اعلان کر رہی ہو. تو لوگوں نے بلکہ اس کا مذاق اڑایا. اور یہ عورت کون تھی؟ یہ جناب امیر مختار کی بیٹی، جناب امیر مختار کی بہن تھی. کہ جب امیر مختار
نے امام حسین کے خون کا ریونج لیا تو یہ بیوی ان کے ساتھ شامل تھی اور انہوں نے لیڈ کی تھی امام حسین کے خون کا جب انتقام لیا گیا. تو اور جمعے کے دن میں ایک یہ بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمیں امام زمانہ کے نام کو اپنے گھر میں ضرور لگانا چاہیے. ہمارے بچوں کو دکھانا چاہیے کہ امام زمانہ ہمارے وقت کے امام ہے اور انہوں نے آنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ امام نے جمعے کے دن آنا ہے تو وہ ونڈو میں بیٹھ گئی. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آئے اور سڑک کی طرف دیکھی اور کہے ابھی بھی نہیں آئے, ابھی بھی نہیں آئے. شاید اچھا جب دروازہ نوک ہو تو وہ جا کے دیکھے کہ شاید امام آ گئے, شاید امام. تو جب شام ہوئی تو کہنے لگی ماما سارا دن گزر گیا, امام تو آئے ہی نہیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ اپنی دعا کو جاری رکھو, ہو سکتا ہے امام نیکسٹ فرائیڈے آ جائیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ وہ بچوں وقت کے بھی اندر آئے گا. یہ جذبہ کہ ہمارے امام زندہ ہیں اور ہمیں ان سے مدد مانگنی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم بڑے بڑے وظائف کریں. جس طرح ایک حاضر انسان سے آپ بات کرتے ہیں نا, آپ مجھے یہ دے دیجئے, یہ لے لیجئے, میری یہ پرابلم ہے, اس طرح ہمیں اپنے وقت کے امام سے ڈسکشن کرنی چاہیے. بالکل جی, ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے امام ہمارے پاس ہیں, ہمارے قریب ہیں. اور رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کہ غیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. جس طرح سے ایک اصحاب کیف کی جو غیبت تھی یعنی وہ زندہ ہیں غائب ہیں, اور ایک غیبت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی, اور میرے بیٹے کی جو غیبت ہے وہ یوسف علیہ السلام کی غیبت سے اس کو مناسبت ہے. یعنی کہ یوسف کے بھائیوں کو گندم مل رہی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں یہ یوسف کی طرف سے مل رہی ہے, مگر یوسف موجود تھے اور ان کو دے رہے تھے. تو آج دنیا میں جتنا بھی رزق بانٹا جا رہا ہے رسول خدا کے فرمان کے مطابق یہ سب امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے جان کا صدقہ ہے. امام کے صدقے سے ہمیں رزق مل رہا ہے. یہ اولاد, یہ ہمارا گھر, اگر ہم صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں یہ سب امام کی وجہ سے ہے. ورنہ حدیث قصہ میں ہے کہ میں زمین کا فرش نہ بچھاتا, نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا, مگر کیوں کیا یہ سب میں نے ان پانچوں کی محبت میں. اور زمین امام کے وجود کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. یہ آسمان گر جائے, یہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں, یہ سمندر کی موجیں آپے سے باہر ہو جائیں, مگر ان چیزوں کو کنٹرول کیے ہے وہ ایک ہی طاقت ہے, وقت کا امام. بے شک بے شک. میں یہاں پہ ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. 5 بھی 12 بھی 14 بھی علامتیں سمجھو. جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ علامت پوری ہو گئی, یہ علامت پوری ہو گئی امام کے ظہور کی. 5 بھی 12 بھی 14 بھی علامتیں سمجھو, یا اسی سال کو تکمیل امامت سمجھو. ماشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں کہ اسی سال قیامت ہوگی, لوگ کہتے ہیں کہ اسی سال قیامت ہوگی, ان کا آنا بھی تو دشمن پہ قیامت سمجھو. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. ایک اور شعر پڑھنا چاہوں گی. جی. پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت, پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت, دیوانوں کو جلوہ نہ دکھانا بھی قیامت. کیا آمد مہدی کا بیان کیجئے شوکت, آنا بھی قیامت اور نہ آنا بھی قیامت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرجہم. بہت خوب, بہت بہترین ماشاءاللہ. آج بہت اچھے اچھے کالر آ رہے ہیں, ہمیشہ ہی ہوتا پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, یہ ہماری بہن ہے اندلیب برمنگھم سے, جو کہ ہمارے ساتھ آ رہی تھی, لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے آنے سے, لیکن انشاءاللہ کبھی ہم آپ ان کو بھی جو ہے ضرور بالکل ضرور انوائٹ کیجیے گا. بہت اچھی, بہت. لیکن اندلیب بہن کا ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. بے شک وہ نہ آئی لیکن انہوں نے اپنا حصہ برابر سے ڈالا اور اتنی بہترین انداز سے سلامت رکھے. الہی آمین, اور آپ کی ساری مشکلات کو دور کرے. الہی آمین. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے کے بعد جب آئیں گے تو اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے, تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.